میں صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی تقریب ہمارے ان نئے اراکین کے لیے رکھی گئی ہے جو کہ سال 2022 میں جنہوں نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں اپنی ایک ممبرشپ لی، جو کہ بار کے لیے ایک نہایت خوش آئند اور قابل تحسین امر ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ نئے آنے والے جو ہمارے اراکین ہیں ان کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ ہمارا شروع سے ہی ایک مقصد رہا ہے کہ جو ہمارے نئے ممبرز بار میں انڈکٹ ہو رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو اس پیشے کے اندر اس کے معاملات، اس کے آگے پروسیڈ اپنے پریکٹس کے اسلوب، ان کے لیکچرز کے حوالے سے، ان کی گرومنگ کے لیے، تاکہ ان کے پرسیپشن جو ہے نا وہ ٹھیک درست سمت کی طرف جائیں۔ ہم نے لیگل ایتھکس کے حوالے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پروگرامز کا انعقاد کیا اور مزید بھی اب اس کو آگے ہم پروسیڈ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ود دا بیسٹ آف ٹائم اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے مختلف ٹاپکس پہ، جس میں کانسٹیٹیوشن، فیملی، سول اور اس حوالے سے جو نارمز آف پریکٹس ہے، آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے، اس حوالے سے سارے ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے ممبرز ہیں جن کو کئی لوگ ایسے بھی ہم نے ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا کہ جو موجود نہیں آئے ہمارے پاس ممبرز بننے کے لیے، لیکن ہم نے بعد میں ان کو آن بورڈ لیا، وہ ہمارے پاس پھر آئے، پھر ہم نے ان کی باقاعدہ جو ہے ممبرشپ کی۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو آپ لوگ نئے ہمارے ممبرز بن رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کے ممبر بننے جا رہے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہو بار کے لوگوں کے ساتھ، اپنی بار کے ساتھ۔ یہ بار آپ کی بالکل آپ کی ماں کی طرح ہے، اور یہ جو فیملی یہ جو وکلاء حضرات ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، یہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں۔ اکثر جب یہ بات ہم کرتے تھے جی کہ بار ہماری ماں اور وکلاء حضرات ہماری فیملی ہے، اس پرسیپشن کے پیچھے ایک مقصد پہ نہا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں، ممبر بنتے ہیں بار کے، اور آپ کی ظاہر ہے آپ کی مصروفیات جو ہے وہ کورٹس میں ہوتی ہیں، اپنے آفس کی، آپ یہاں تک آپ کی تمام ایکٹیویٹیز مقید ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو دوستی جاریاں، آپ کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اسکول فیلوز کے ساتھ، کالج فیلوز کے ساتھ، یونیورسٹیز فیلوز کے ساتھ، وہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، اور بتدریج کم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے روابط ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ اس وجہ سے جن تعلقات میں روابط نہیں رہتے وہ آہستہ آہستہ آپ کا ان کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح جب آپ پہ کوئی مشکل ٹائم آ جائے کسی حوالے سے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ آ جائے یا کوئی کسی بھی حوالے سے ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، ڈیتھس ہو جائیں، تو یہی اراکین آپ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو کندھا دیتے ہیں، آپ کے شولڈر بنتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بار آپ کی ایک بالکل ماں کی طرح ہے۔ آپ کی جو ممبرز ہیں، آپ کے جو اراکین ہیں، جب ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہی وہ آپ کے تعلقات ہیں جو کہ آپ کے آخر تک جن کا رشتہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ بہت ایک خوبصورت ایک ریلیشن شپ کے طور پہ جو ہے وہ ہمارے وجود میں آتا ہے۔ تو ہم اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ کی اس نئی ممبرشپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ وشنگ یو فار آل دا بیسٹ انڈیورز ان یور پروفیشنل کیریئر۔ ایک مقدس پیشہ ہے، آپ اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ چلیں۔ میں اکثر میرے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ ممبرز بنے ہیں، ان کو ویلکم کیا یونیورسٹیز کے وقت بھی یہ رہا ہے سلسلہ۔ اور کو میں کہتا تھا کہ جب آپ بار میں ممبر کے طور پہ آپ آئیں گے تو آپ اس وقت آپ کو پریکٹیکل لائف آپ کی وہاں سے شروع ہوگی۔ آپ کا اکیڈمکس جو ہے وہ جسٹ فار دی ایکوزیشن آف دا ڈگری ہوتا ہے، لیکن پراپر جو پروفیشن کا جو آغاز ہے جب اس وقت ہوتا ہے جب آپ باقاعدہ جو ہے وہ آپ کی انرولمنٹ ہوتی ہے، آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ کے پیشے کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا پیشہ ہے، اور آپ کو ہر لحاظ سے انشاءاللہ یہ بار میں آپ کی ہر ممکن ہر جو ایک تعاون ہے آپ کے ساتھ معاون رہے گی انشاءاللہ۔ ہر ٹاپکس پہ بھی آپ کو انشاءاللہ رہنمائی بھی ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ایک فیملی کی طرح آ گئے ہیں۔ تو ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ پروگرام منعقد کروایا تاکہ ہمارے نئے ممبرز کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو پتہ لگے کہ ہم ایسے ایک بار میں ہم نے ممبرشپ کروائی ہے جو کہ بالکل صاحبان کی مانند ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اس کو آگے ہم پروسیڈ بھی کریں گے. ایک مرتبہ پھر میں اسلام آباد بار ایسوسیشن کی طرف سے آپ کی ممبر بننے پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ ہمارا سفر آگے جاری رہے گا. ہم نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹس, آپ کی ریکگنیشن کے لیے, آپ کی ایکنالجمنٹ کے لیے رکھے ہیں تاکہ یہ ہمارا ایک تحفہ بار کی طرف سے وہ آپ کے پاس رہے. جب بھی آپ کبھی دیکھیں ہمیں تو آپ کو یہ یاد آئے کہ ہمیں فلاں سیشن میں بار کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ہمیں ویلکم کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اس پیشے میں مزید ترقیاں اور خوشحالیاں نصیب دے. جزاک اللہ خیر. نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ہماری جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ ہوتی ہے. ہمارے درمیان میں موجود ہے نفیس احمد خان صاحب. میں گزارش کروں گا آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام نئے آنے والے چہرے, ہمارے ینگسٹرز, ہماری بار کے آنے والی کریم, میں ان کا ویلکم کرتا ہوں اپنی بار میں کہ آپ نے جو اسلام آباد بار فیڈرل کیپٹل کی بار کو جوائن کیا ہے, یہ آپ کا بہت اچھا ڈیسیژن ہے. اور انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد بار میں آ کے نئے نئے سیکھنے کے مواقع اور نئے آپ کو ایونیوز ملیں گے, جدھر آپ اسلام آباد بار میں آ کے بہت ساری نئی چیزیں جو کہ آپ سیکھیں گے. اور میں پریزیڈنٹ اسلام آباد بار اور سیکرٹری اسلام آباد بار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے بلایا, کیونکہ جو جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی نوجوانوں کی نمائندگی ہوتی ہے. تو میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اس حساب سے بھی کہ آپ ادھر تشریف لائے, ہماری ایک کال پہ, ہمارے انویٹیشن پہ آپ نے ہمیں عزت بخشی. اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو مستقبل میں مزید ترقیاں دے اپنے اس شعبے میں. آپ تمام لوگ جو ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی, ہماری بہنیں جو کہ اس فیلڈ میں آئی ہیں, اللہ پاک آپ کو درجہ بدرجہ ترقی دے اور مزید کامیابیوں سے نوازے, اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل جو ہے بہت روشن ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ اور بیسٹ وشز فار یور فیوچر. تھینک یو سو مچ. میں گزارش کروں گا آصف علی تنبولی ایڈوکیٹ سے آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ویلکم کریں نئے آنے والے ممبرس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب سیکرٹری صاحب اور آپ تمام بھائیوں کو ویلکم. میں صرف ایک بات کر کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. جس دن میں نے اپنے استاد محترم کو جوائن کیا اسلام آباد بار ایسوسیشن میں, تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ بیٹا جی کیا کرنے کا پروگرام ہے. تو میں نے یہ عرض کی سر میں سمجھتا ہوں اپنے بارے میں کہ مجھ سے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا, میں وکالت ہی کر سکتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اچھا وکیل بنوں. تو استاد محترم نے فرمایا تھا بیٹا جی پھر آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. 3 کام آپ کے ذمہ ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ چھٹی نہیں کرنی, اور چھٹی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے 10 بجے نکلنا ہے اور یہاں آ کے دوستوں کے ساتھ چائے شائے پینی ہے, گپ مارنی ہے اور واپس چلا جانا ہے 12-1 بجے. چھٹی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آندھی ہو, زلزلہ ہو, طوفان ہو, بار میں اسٹرائک ہو, سڑکیں بند ہوں یا کھلی ہوں, آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے نہانے کے لیے یا نہیں آ رہا, آپ کی شرٹ استری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ کے جوتے اچھے ہیں یا ماڑے ہیں, یونیفارم اچھی ہے یا ماڑی ہے, آپ نے ہمیشہ 7:50 پہ کورٹ میں پہنچنا ہے. اور اگر چھٹی کا ٹائم 3:30 بجے ہے تو آپ نے یہاں سے اپنے اگلے دن کے کیسز دیکھ کے 5 بج جائیں یا 6 بج جائیں تب آپ نے یہاں سے اپنا آفس چھوڑنا ہے. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے ایک وکیل کے سفر کا آغاز کرنے کے لیے کہ چھٹی نہیں کرنی. دوسری استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کورٹ میں جب بھی آنا ہے, چاہے مرڈر ٹرائل ہے آپ کا یا آپ نے صرف سٹامپ پیپر بنوانے کے لیے آنا ہے, کچہری میں ہمیشہ یونیفارم میں آنا ہے. ایسے کپڑے پہن کے نہیں آنا. وہ استاد محترم ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ ایسے کپڑے پہن کے نہیں آنا کہ دیکھنے والے آپ کو سمجھے کہ یار اس کی بیوی نے اس کے خلاف خلا کا کیس کیا ہے اور یہ یہاں پیشیاں بھگت رہا ہے.
वकील की शनाख्त सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म है, हमें कोई 3 स्टार नहीं लगे होते, ना ही हमारे कोई रैंक्स होते हैं, वकील की शनाख्त यूनिफॉर्म है। तो जब भी कोर्ट आना है यूनिफॉर्म में आना है। और तीसरी बहुत अहम बात कि आपका महबूब तरीन दोस्त आपके पास बैठा हो, या अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका महबूब तरीन दोस्त कौन है। आपका महबूब तरीन दोस्त भी आपके पास बैठा हो, इसी दौरान आपको आपके क्लाइंट की कॉल आ जाए, वो चाहे नया क्लाइंट है या वो ऑलरेडी आपके पास उसका केस चल रहा है और वो आपसे कोई डिस्कस करना चाहता है, तो आप अपने महबूब तरीन दोस्त को माजरत करें और उसे कहें कि आप घर जाएं या मुझे इजाज़त दें, मैं अपने क्लाइंट को मिल लूँ। तो ये वो 3 पॉइंट हैं बुनियादी, बाकी अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क देना है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, ये बार बहुत अच्छी बार है, आप जैसे दोस्त मज़ीद आएंगे तो ये बार मज़ीद अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा राजा ताहिर एडवोकेट साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत काबिल एहतराम सदर बार, सेक्रेटरी बार, जॉइंट सेक्रेटरी साहब और मेरे बार के शाइनिंग स्टार्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज आप सबको देख के मुझे अपना दौर याद आ गया है, जब मैंने ज्वाइन किया था बुखारी लॉ एसोसिएट्स को। तो हमारे चैम्बर में 3-4 लड़के हम आए, हमने ज्वाइन किया, तो हमारे चैम्बर में वेलकम पार्टी रखी गई हमारे लिए कि हमारे सीनियर ने कहा कि आपको वेलकम करते हैं। तो उस पार्टी में जो हमारे साथ थे सैयद नियर सिंह बुखारी साहब, उनने हमको चंद एडवाइस की। वो कहते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे उस्ताद ने मुझे एडवाइस की थी, तो वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो उन्हें हमें कहा कि आप आ गए हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, इसमें आप आ गए हैं, तो आपने आप वक्त की पाबंदी करनी है। आप जब भी कोई केस लगाओ, आप कचहरी आएँ, तो आपने प्रॉपर टाइम पे आना है और अपने ऑफिस पहुँचें और 8 बजे आप सुबह अपने ऑफिस में पहुँच जाएँ। वक्त की पाबंदी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद ये है कि आपका दूसरी एडवाइस उनकी ये थी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप आया करें, आपकी टाई भी प्रॉपर हो, शर्ट भी, ऐसा ना कि शर्ट और कलर की पहनी है, यूनिफॉर्म प्रॉपर ना हो, तो वो नहीं करना। आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, कोर्ट में जाएं प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं, कचहरी भी आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप आएँ। और यूनिफॉर्म के बगैर जो है आपकी पहचान आपका यूनिफॉर्म है और आपने यूनिफॉर्म में आना है। तीसरा उन्हें कहा कि जब भी आप कोर्ट में जाएँ तो अपना होमवर्क करके जाना है। जो केस की तैयारी है, उस केस की तैयारी प्रॉपरली करके अपने आपको वेल प्रिपेयर्ड करके आप कोर्ट में जाएँ। तो आपका ब्रीफ तैयार होना चाहिए, ब्रीफ तैयार करके कोर्ट में जाएं। ऐसा इग्नोरेंस ना करें कि आप अपना ख्याल ही ना पढ़ें, इस तरह जाएं और कोर्ट में आप डिसग्रेस हों, तो वो आपका सारा इंप्रेशन जो है स्पाइल हो जाता है। आपने प्रॉपरली तैयारी करके कोर्ट में पेश होना है और आपका ब्रीफ हमेशा तैयार होना चाहिए। एक वकील जो है वेल प्रिपेयर्ड होता है और आप इस तरीके से अपनी तैयारी करके कोर्ट में जाया करें। चौथी उनकी एडवाइस जो थी वो ये थी कि आपने ये टोटी नहीं करनी। कुछ इस तरह होता है कि कचहरी में टोट माफिया होता है। टोट माफिया आपसे रब्ता करेगा, आपके पास आएगा, वो इस तरीके से करते हैं कि पीछे से बुकिंग करके केस खिलाते हैं, अपना परसेंटेज रखते हैं। फिर कुछ थाने वाले होते हैं वो टोटी सिस्टम कर रहे होते हैं कि आईओ वगैरह केस आपको देते हैं जी 30% आपका 40%। टोटी की प्रैक्टिस नहीं करनी। जब बंदा एक बार टोटी की प्रैक्टिस शुरू कर दे तो उस जंगल में ऐसा फंस जाता है तो बंदे की रिप्यूट जो है वो ख़राब होती है, कचहरी में कोई बात भी छुपती नहीं है। तो आपने टोट जो लोग आपके पास आए इस तरीके से कहें कि जी ये देते हैं, इसमें हमारा इतना कमीशन है, पुलिस वाले हों या यहाँ पे जो गांव के खड़पेज लोग होते हैं ना, वो पीछे से बुक करके लाते हैं, तो वो चीज़ें खुल जाती हैं कचहरी में। आपने टोटी वाली प्रैक्टिस नहीं करनी, अल्लाह पे भरोसा रखना है और अल्लाह ताला आपका जो रिस्क है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जब आप फेयर प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह पे भरोसा रखेंगे, आपके पास केस भी आएंगे, आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे कोर्ट में, तैयारी करके जाएंगे, लोग सुनेंगे, आपके आर्गूमेंट सुनेंगे, आपकी तैयारी देखेंगे और जिस तरीके से आप आर्गूमेंट करते हैं देख के आप जब कोर्ट से बाहर निकलेंगे, लोग आपके पीछे खुद आपके चैम्बर में आ जाएंगे। आपकी प्रॉपरली तैयारी होनी चाहिए और टोटी को डिस्करेज, टोटों की जंगल में नहीं आना। अब हमारे चैम्बर में आज तक किसी टोट की जरूरत नहीं है कि वो आए, ना कोई पुलिस वाला आके इस तरीके से बात कर सकता है, ना कोई इलाके के जो टोट हैं, हर गाँव का कोई ना कोई खड़पेंच बना होता है, पूरे वो मासी की तरह फिरता है पूरे गाँव में, जिसका केस होता है जाके मैं वकील कर देता हूँ जी, पीछे से फीस
اور بک ہوتی ہے, وکیل کے ساتھ اور ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے کل وکیل کے سامنے کلائنٹ کے سامنے بھی چیزیں کھل جاتی ہیں. تو وہ پھر کلائنٹ پھر بتاتا ہے جی میں اس کے ذریعے گیا تھا, تو بندے کے وکیل کی ریپوٹیشن بھی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ نے ٹوٹی والی پریکٹس اس پہ بلیو نہیں رکھنا. اور آخری بات انہیں یہ بتائی کہ کورٹ میں جب بھی آپ جائیں تو آپ کے جو بار کے سینئرز ہیں جب وہ کورٹ میں ہوں تو فرض کریں کہ وہ کوئی سینئر آ جاتا ہے بار کا, تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کورٹ روم میں, سیٹ خالی نہیں ہے, سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنی سیٹ ان کو آفر کریں, اٹھ کے کہیں سر آپ آ جائیں پلیز, آپ سینئر ہیں, ان کو اپنی سیٹ دے دیں, ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ٹرن ہے, آپ ڈائس پہ کھڑے ہیں, آپ کا نمبر آنے والا ہے, کوئی سینئر آ گیا تو آپ جج سے ریکویسٹ کریں سر یہ سینئر ہیں, یہ آ گئے ہیں, تو آپ کائنڈلی ان کا کیس پہلے سن لیں, میں انتظار کر لیتا ہوں. سینئرس کو گڈ جیسچر دیں, کچہری کے بعد بھی جو بھی سینئر آپ کو ملے آپ اس کو سلام کریں, سلام کرنے میں پہل کریں. یہ ان کی ایڈوائس تھی, ہم نے سنی, وہ ویل پارٹی گزر گئی, اس کے بعد ہم نے ان ایڈوائس پہ عمل کیا. 2018 میں تقریباً کافی عرصے بعد جب میں الیکشن میں آیا تو اس کا مجھے بڑا بینیفٹ ہوا. میں کمپین میں تھا, وہ جو سینئرز کے ساتھ میرے رویہ تھا, کورٹ میں ان کو ڈیو رسپیکٹ دینا, اسی طریقے سے ڈائس پہ جب ان کا میرا نمبر ہو تو میں ان کو آفر کر دوں, بار مجھے ملے میں ان کو سلام کرنے میں پیر کروں. ان کو میرا نام نہیں آتا تھا, جب میں ان کے پاس گیا میں تعارف کرایا تو انہوں نے کہا یار ہم تو کب سے آپ کو جانتے ہیں, آپ تو اتنے اچھے ہیں, آپ نے اتنی ہمیشہ ہمیں رسپیکٹ دی ہے. تو وہ الیکشن میں 150 ووٹ سے اس ٹائم جیتا تھا, میں نے اتنی کوئی خاص کمپین نہیں کی تھی. وہ جو رسپیکٹ دیتا رہا, جو بندہ رسپیکٹ دیتا ہے اس کو ریبٹل میں بھی رسپیکٹ ملتی ہے. تو یہ میری آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے ایڈوائز ہی سمجھیں کہ ہمیں یہ لیسن ملا تھا, میں نے آپ کے میرے بھائی ہیں سارے جونیئرز ہیں میرے, تو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے, آپ بھی ان کو فالو کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اور کچھ عرصے بعد آپ بھی اس طرح ڈائز پہ کھڑے ہو کے سب کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ, تھینک یو. اظہر عباس شاہد صاحب. مس بروج ہما حشمت ایڈوکیٹ. میم ہماری سر حشمت کی بیٹی بھی مبارک ہو. بیرسٹر اسامہ جمیل. نبیل احمد. عدیل بیگ. عبداللہ خالد. عبداللہ خالد صاحب نہیں ہیں. راجہ شرجیل عباسی. راجہ صاحب کی بڑی فین فالوئنگ ہے, کافی تالیاں بجی ہیں. عدنان قاسم. مس سبرینا اقبال. محمد آفاق اظہر. عمیر محمود.
عدنان نسیم عباسی. عبداللہ خالد صاحب نہیں موجود. اس کے علاوہ اگر کسی کا نام نہیں لیا جو اس سال 2022 میں انرولڈ ہوئے ہیں ہمارے ایڈوکیٹس، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس سر کا بھی نکال دیں. خوشحال خان صاحب. خوشحال خان صاحب. بلکہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ اگر قریب آپ تشریف لیں اپنے اپنے سرٹیفکیٹ نکلوا لیں. کائنڈلی جو رہ گیا، جو ہمارے بھائی رہ گئے ہیں وہ اپنا نام بتائیں، سرٹیفکیٹس دیے جائیں. خوشحال خان صاحب سر بہت بہت مبارک ہو آپ. فرام اینی سائٹ آپ تو پرانے سال 2022 میں جو 2022 کے 21 سال بھی یاد ہیں. فیصل محبوب کھوکر. فیصل بھائی کھوکر صاحب کے بیٹے ہیں. کھوکر صاحب السلام سید عقیل مظہر کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور اسلام آباد